اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی برحق علیہ السلام، علی رضا رجالی تیرانی۔ صفحہ نمبر 18، فصل اول، مہدویت، قرآن، روایات اور دوسرے ادیان کے آئینے میں۔ یہاں سوال نمبر 1، مہدویت سے کیا مراد ہے اور کب سے اس کا آغاز ہوا ہے؟ ہم لوگوں کا موضوع ہے نائب امام کے بارے میں۔ ہم لوگ وہاں چلتے ہیں، صفحہ نمبر 102۔ یہاں سوال نمبر 31 ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے نائبان خاص کون تھے؟ تو ہم لوگ مختصر پڑھ لیں گے۔ یہاں جو ہے نمبر 1 عثمان بن سعید عمری، نمبر 2 محمد بن عثمان، نمبر 3 حسین بن روح نوبختی۔ اور یہاں آئیں گے صفحہ نمبر 104، نمبر 4 علی بن محمد سمری۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے اور آخری نائب تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک خط میں انہیں تحریر فرمایا کہ تم میرے آخری مخصوص نائب ہو اور اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ کرنا۔ ظہور امام مہدی صلوات اللہ علیہ، علامہ ڈاکٹر سعید ضمیر اختر نقوی، صفحہ نمبر 93۔ پہلے نائب آپ کے عثمان بن سعید اسدی، پھر محمد بن عثمان بن سعید اسدی، پھر حسین بن روح، پھر علی بن محمد سمری آخری نائب ہے۔ 72 سال نائبین کا سلسلہ رہا۔ آخری نائب کو لکھا 6 دن تمہاری موت میں رہ گئے ہیں، 72واں سال ہے، بس اب تم نہ مل سکو گے۔ اب ہم جب چاہے جس سے چاہیں گے ملیں گے، گھبرانا نہیں۔ چاہنے والوں سے کہہ دو غفلت نہیں برتنی جائے گی، سب پہ نظر رہے گی۔ ینابع المودت، علامہ جلیل الشیخ سلیمان حسینی بلخی قندوسی، حنفی سنی، مفتی اعظم قسطنطنیہ۔ ترجمہ و حواشی مولانا محمد شریف صاحب، صفحہ نمبر 714۔ کتاب الغیبت میں مذکور ہے کہ حضرت کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں یک کے بعد دیگرے نائب مقرر تھے، جن کے ہاتھ سے حضرت کے فرمان، اوامر اور نواہی جاری ہوتے تھے اور حضرت کی جانب سے غیب امور کے متعلق خبریں موصول ہوتی تھی۔ آخر کار آپ کے نائب اور وکیل ابو الحسن علی بن محمد سمری مقرر ہوئے۔ یہ شخص اپنی عمر کے آخری لمحات تک نیابت کے امور سر انجام دیتے رہے۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر میں داخل ہوا، وہاں فرمان ظاہر ہوا جس میں لکھا ہوا دیکھا، اے علی بن محمد، تم 6 یوم کے بعد اللہ عز و جل سے ملاقات کر جاؤ گے اور تم دنیا سے کوچ کر جاؤ گے۔ تم میرے آخری نائب ہو، تیرے بعد میں اپنے ظہور کے زمانے تک کسی اور کو نائب مقرر نہیں کروں گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات پر مبنی کوئز بک، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 32۔
سوال نمبر 25، زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام سے کوئی رابطہ رکھ سکتا ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں بالترتیب آپ علیہ السلام کے 4 نائبین آپ علیہ السلام سے رابطہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں اور امام علیہ السلام کے درمیان واسطہ تھے۔ ان کے ذریعے لوگوں کے سوالات اور مشکلات امام علیہ السلام تک پہنچی تھی، اور امام علیہ السلام ان کے ذریعے جواب دیتے تھے۔ لیکن غیبت کبریٰ میں آپ علیہ السلام کا لوگوں سے رسمی رابطہ نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا خاص نائب ہوں یا میرا ان سے رابطہ ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو خود امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی خروج سفیانی اور سیاہ آسمانی سے پہلے میرے ساتھ نیابت کے عنوان سے رابطے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا اور بہتان باندھنے والا ہے۔ آج ہم آیت اللہ سیستانی رہبر ملزم انقلاب کی ہر بات مانتے ہیں۔ جو فتویٰ ذہن تسلیم کرتے اسے بھی مانا، جس نے ذہن نہیں تسلیم کرتے اسے بھی مان لیا۔ کڑوی بات میٹھی سب کی سب جب مان لیتے کہ یہ ہمارے امام کے نائب ہیں، تو پھر امام کی اطاعت کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توصیل مسائل۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقائے حاج سید علی حسینی سیستانی، صفحہ نمبر 398۔ کھانے پینے کی چیزوں کے احکام، مسئلہ نمبر 2633۔ آقا سیستانی فرما رہے ہیں شتر مرغ اور مور بھی حلال ہے۔ توصیل مسائل۔ حاج شیخ محمد اسحاق فیاض، مسئلہ نمبر 551۔ چمگادڑ، مور اور نجاست خور جانور جس کا استبراء نہ ہوا ہو، شہد کی مکھی، مچھر، کوا اور ان جیسے پرندے کی تمام اقسام کا گوشت حرام ہے۔ شیخ فیاض صاحب نے مور کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اور آقا سیستانی صاحب مور کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مور کا گوشت کچھ لوگوں کے لیے حلال ہوئے اور کچھ لوگوں کے لیے حرام ہوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سب کو عقل دیا ہے۔ میرے پیارے لوگ، اپنی عقل سے کام لے۔ من لا یزر الفقی، جلد سیوم چارم، شیخ صدوق، فقہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں، صفحہ نمبر 773۔ جانوروں کے گوشت میں حلال حرام، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ صفحہ نمبر 774۔ اور مسوخات میں سے کسی شے کا کھانا جائز نہیں ہے، اور وہ منجدر ذیل ہے۔ بندر، سور، کتا، ہاتھی، بیڑیا، چوہا، خرگوش، گو، مور، شتر مرغ۔ مور، شتر مرغ۔ امام محمد باقر علیہ السلام مور اور شتر مرغ کا گوشت حرام قرار دے رہا ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔